مصر کے شہر میں ایک دفعہ ایک نوجوان اپنے سپاہیوں کے ساتھ جنگل میں شکار کے لیے چلا گیا۔ اسی نوجوان کو شکار سے بہت پسند تھا اور وہ شکار کرنا بہت پسند کرتا تھا، اور وہ نوجوان شکار کرنے میں اتنا ماہر تھا کہ اڑتی ہوئی پرندے کی سیدھا دل میں تیر لگاتا اور اسی وقت اپنے شکار کو حاصل کر لیتا۔ اسی نوجوان کا نام کزن تھا اور وہ ایک زمیندار کا بیٹا تھا۔ وہ زمیندار کوئی عام زمیندار نہیں تھا بلکہ 12 گاؤں کا مالک تھا، لیکن اتنی دولت اور اتنی طاقت ہونے کے بعد بھی وہ زمیندار بہت مہربان اور رحم دل تھا۔ ان 12 گاؤں میں کسی غریب کی بیٹی کی رخصتی کے لیے رقم نہ ہوتی تو وہ اپنے پیسوں سے ان کی رخصتی کرواتا، اور اگر کوئی بیمار ہو جاتا تو وہ علاج کے پیسے بھی وہ زمیندار ہی ادا کرتا تھا۔ سارے گاؤں والے اس سے بہت خوش تھے، اور اسی گاؤں والوں کی دعاؤں کی بدولت وہ زمیندار بہت دولت مند بنتا جا رہا تھا۔ کزن نے اسی دن شکار کھیلتی ہوئی تیر چلایا تو تیر کا نشان چھوٹ گیا، اور تیر ایک پرندے کے لگنے کی بجائے ایک 10 سالہ بچی کو جا لگا۔ آگ جلانے کے لیے جنگل سے لکڑیاں لینے آیا تھا اور تیر سیدھا اس کی دل میں لگا اور اسی بچی کی اسی وقت موت ہو گئی۔ کزن اسی وقت دوڑتا ہوا اس بچی کے پاس پہنچا تو تیر سیدھا اس کی دل میں لگا ہوا تھا اور اس کی موت ہی ہو چکی تھی۔ یہ دیکھ کر کزن کو بہت افسوس ہوا اور اس نے اپنی سپاہیوں کو حکم دیا کہ جا کر معلوم کرو بچہ کہاں سے آیا ہے، ماں باپ کون ہے۔ سپاہی جنگل میں پھیل گئی اور تھوڑی دیر بعد آ کر بتایا، حضور جنگل کے قریب ایک گاؤں ہے جو کہ آپ کے بابا کی ملکیت میں نہیں آتا، یہ بچہ شاید اسی گاؤں سے آیا ہے۔ سپاہیوں نے کہا کہ حضور آپ ابھی یہاں رکی، ہم اس بچے کو خفیہ طور پر اسی گاؤں میں چھوڑ کر آتے ہیں تاکہ کسی کو نہ پتہ چلے کہ اسی بچے کی موت آپ کی تیر کے لگنے سے ہوئی ہے۔ یہ سن کر کزن نے اسی وقت اسی بچے کو اپنی گود میں اٹھایا اور کہا، یہ گاؤں والے تو نہیں دیکھ رہے، اس بچے کے ماں باپ تو نہیں دیکھ رہے ہیں، لیکن میرا رب تو ضرور دیکھ رہا ہے۔ لہٰذا کزن نے اسی وقت اس بچے کو اٹھایا اور اسی گاؤں کی طرف چل پڑا۔ جب کزن کو گود میں اٹھائے بچے کو اسی گاؤں میں پہنچا تو بچے کو زخمی حالات میں دیکھ کر تمام گاؤں والے اسی وقت اکٹھے ہو گئے تو اتنے میں ایک عورت چیختی چلاتی ہوئی کزن کے قریب آئی اور آ کر اسی بچے کو دیکھ کر رونے پیٹنے لگی، اور اسی بچے کی ماں تھی۔ کزن نے بچے کو اپنے گود سے اسی ماں کی گود میں دیتی ہوئی کہا، اے خاتون، اس بچے کی موت میری تیر کے لگنے سے ہوئی، لیکن میں نے اسی بچے کو جان بوجھ کر نہیں مارا۔ یہ خبر سن کر اسی گاؤں میں قیامت برپا ہو گئی اور گاؤں والے بہت غصے میں آ گئی۔ گاؤں والوں نے اسی نوجوان کو پکڑا اور قاضی صاحب کے پاس لے گئی۔ کزن ان کے ساتھ چل پڑا۔ قاضی کی عدالت لگی ہوئی تھی۔ جب قاضی صاحب کے سامنے کزن کو پیش کیا گیا تو کزن نے اپنی گناہ کا اقرار کر لیا اور کہا، قاضی صاحب، میری غلطی کی وجہ سے تیر اس بچے کو جا لگا تھا، میری تیر کی وجہ سے اس بچے کی موت ہو گئی، لہٰذا اس قتل کی جرم کی سزا بھگتنے کے لیے میں تیار ہوں۔ جب جرم کا اعتراف ہوا تو قاضی صاحب نے کزن کو سزائے موت کا حکم سنا دیا۔ قاضی صاحب کا فیصلہ سن کر اس بچے کے باپ نے کہا، قاضی صاحب، اس جنگل میں شکار کھیلنے کے لیے ہم نے بہت دفعہ ان امیر زادوں کو
منع کیا لیکن ہماری کسی نے نہیں سنی، لہٰذا میری درخواست ہے کہ اس نوجوان کو گاؤں کی چوراہے پر کھلے عام پھانسی دی جائے۔ قاضی صاحب نے دکھی باپ کی درخواست کو مسترد کرتی ہوئی کہا، یہ سلطان کی عدالت نہیں ہے کہ ایک مجرم کو چوراہے پر سزا دی جائے، لہٰذا اس کو سزا جیل میں ہی دی جائے گی۔ یہ سن کر کزن نے کہا کہ قاضی صاحب، میری آپ سے درخواست ہے کہ اس بچے کے باپ کی درخواست کو منظور کیا جائے۔ یہ سن کر قاضی صاحب اور تمام گاؤں والے بڑے حیران ہو گئے کہ یہ عجیب نوجوان ہے، پہلے بچے کے قتل کرنے کے بعد خود ہی آ کر اپنی جرم کا اعتراف کر لیا اور اب گاؤں کی چوراہے پر پھانسی کی سزا بھگتنے کے لیے تیار ہو گیا ہے۔ لہٰذا قاضی صاحب نے مقتول بچے کو خواہش کے مطابق چند دن بعد اسی گاؤں کے مرکز میں کزن کو پھانسی دینے کا حکم دیا گیا۔ صاحب نے زمیندار کے بیٹے کزن کو پھانسی کی سزا کا حکم دیا تو کزن کے سپاہی اسی وقت دوڑتے ہوئے زمیندار کے پاس گئی اور اسے بتایا کہ زمیندار صاحب، آپ کے بیٹے کے ہاتھوں ایک معصوم بچے کا قتل ہوا اور اسی گناہ کا اقرار شہزادے نے خود کر دیا، جس کی وجہ سے قاضی صاحب نے کزن کو پھانسی کی سزا سنا دی اور پہلا دن اسی گاؤں کی چوراہے پر کزن کو سزائے موت دی جائے گی۔ سپاہی توقع کر رہے تھے کہ زمیندار ابھی یہ خبر سن کر تڑپ اٹھے گا اور جا کر قاضی صاحب کو اپنے بیٹے کے خون کے بدلے قصاص پیش کرے گا یا کوئی اور طریقہ کھیل کر اپنے بیٹے کے جان بچائے گا۔ لیکن جب اس بات کی خبر زمیندار نے سنی تو اسے بہت افسوس ہوا، لیکن سیدھا اپنے بیٹے کے پاس گیا اور اسے کہا، اے بیٹا، بے شک آج میں اپنی طاقت اور دولت کو استعمال کر کے تمہارے جان تو بچا لوں گا اور تم دنیا کی نظر میں تو زندہ رہو گے، لیکن تاریخ میں تم ہمیشہ کے لیے مر جاؤ گے۔ لہٰذا کیا تم تاریخ میں زندہ رہنا چاہتے ہو یا پھر اس دنیا میں؟ تو کزن نے مسکراتے ہوئے کہا، بابا جان، میں ایسی زندگی چاہتا ہوں جس میں کبھی انسان کو موت نہ آئے۔ زمیندار نے اپنے بیٹے کا کندھا تھاپتی ہوئی کہا، بیٹا، تم نے اس بچے کو جان بوجھ کر قتل نہیں کیا، لہٰذا اس کی موت کو تم ایک حادثہ سمجھو اور اپنی سزا کو شہادت سمجھو، اور شہادت کا رتبہ بہت بڑا ہوتا ہے۔ جب یہ بات زمیندار نے کہی تو یہ بات سن کر جیلر بھی رونے لگا اور کہا کہ اتنی بڑی دولت کا مالک، جس کا اکلوتا بیٹا جس کو پھانسی ہونے والی ہے، اس باپ کی منہ سے ایسے الفاظ سننے کے لیے بہت بڑا جگر چاہیے۔ سپاہی بہت غمگین ہو گئی، لیکن زمیندار سینہ چوڑا کرتی ہوئی وہاں سے چلا گیا۔ وقت گزر رہا تھا۔ پھانسی کی مقررہ دن سے تقریباً ایک دن پہلے جب جیلر صاحب جیل میں کزن کے پاس گیا اور اس سے بتایا کہ کل صبح تمہیں گاؤں کی چوراہے پر تمام گاؤں والوں کے سامنے پھانسی پر لٹکایا جائے گا، لہٰذا اگر تمہاری کوئی آخری خواہش ہو تو وہ تم بتا سکتے ہو۔ جیلر کو کزن سے بہت لگا ہوا چکا تھا۔ وہ کزن کی اتنی دیانتداری اور بہادری سے متاثر ہوا کہ اگر اس کی اختیار میں ہوتا تو شاید وہ کزن کو معاف کر دیتا، لیکن جیلر صاحب بھی بہت مجبور تھا، لہٰذا اس نے کزن کو کہا، تم اپنی آخری خواہش بتاؤ۔ تو کزن نے کہا کہ حضور، میری ایک آخری خواہش ہے
کہ مجھے پانسی سے ایک دن پہلے کا وقت دیا جائے، میں نے چند اہم فرائض سونپنے ہیں، اگر میں انہی فرائض کو نہ سونپ سکا تو مجھے کبھی موت نہیں آئے گی، میری جان تو نکل جائے گی لیکن میری روح کبھی آزاد نہیں ہوگی۔ جیلر کو کزن پر بہت بھروسہ تھا، لہٰذا جیلر صاحب نے اس سے رہا کر دیا اور کہا کہ کل صبح تم گاؤں کی چوراہے پر حاضر ہو جانا۔ اگلی صبح ہوئی، کزن کو گاؤں کے درمیان میں پھانسی دینے کے لیے پھانسی کا پھندا تیار کیا گیا۔ سارے گاؤں والے جمع ہوتے ہی قاضی صاحب نے جیلر سے پوچھا کہ کزن کہاں ہے، اسی زندان سے لے آؤ۔ تو جیلر نے کہا کہ حضور کزن جا چکا ہے۔ جب یہ بات جیلر نے کہی تو قاضی صاحب چونک اٹھا اور کہا کہ یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ تو جیلر نے کہا حضور میں نے کزن سے اس کی آخری خواہش پوچھی تو اس نے مجھے کہا کہ مجھے ایک دن کے لیے آزاد کر دیا جائے، میں نے چند اہم فرائض سونپنے ہیں، لہٰذا میں پھانسی کے وقت سے پہلے آ جاؤں گا۔ یہ سن کر قاضی صاحب نے کہا تمہیں لگتا ہے وہ واپس آئے گا؟ تو جیلر نے کہا حضور جو انسان خود اپنی موت کی طرف ایک بار چل کر آیا تو اس انسان کو موت کیا ڈرا سکتی ہے، وہ ضرور آئے گا۔ قاضی صاحب نے کہا کہ اگر جیلر صاحب کزن واپس نہ آیا تو تمہیں اس کی جگہ پر پھانسی پر لٹکا دیا جائے گا۔ جیلر مسکراتے ہوئے کہا حضور جو آپ کو مناسب لگے، پھانسی کا وقت ہو گیا۔ تمام گاؤں والے انتظار کرنے لگے۔ اسی مقتول بچے کا باپ اور ماں بھی اس بات کا انتظار کرنے لگے کہ کب قاتل کو سزا ملے گی، اور اسی ماں کا اکلوتا بچہ تھا، لہٰذا ایک طرف وہ اس کزن کو دیکھتی تو دوسری طرف اپنے بچے کو دیکھتی، دوبارہ اس کے دل میں انتقام کی آگ بھڑکنے لگتی، لہٰذا وہ چاہتی ہوئی بھی کزن کو معاف نہیں کر سکتی تھی۔ پھانسی کا وقت ہو گیا لیکن ابھی تک کزن واپس نہیں آیا۔ تمام لوگ قاضی صاحب اور جیلر کو دیکھنے لگے کہ اگر کزن واپس نہیں آیا تو اس کی جگہ پر جیلر کو پھانسی دی جائے گی۔ جب جیلر نے دیکھا کہ ابھی تک کزن واپس نہیں آیا تو اپنی نشست سے اٹھا اور اپنی ہاتھ میں پکڑی ہوئی ایک چھڑی قاضی صاحب کے حوالے کرتی ہوئی پھانسی کے پھندے کی طرف بڑھنے لگا تو اتنے میں دور سے گھوڑے کے دوڑنے کی آوازیں آنے لگی۔ تمام لوگوں نے غور سے دیکھا تو چند ہی لمحوں میں ایک چہرہ نمودار ہوا اور وہ چہرہ کزن کا تھا۔ کزن گھوڑے سے اترا اور سیدھا پھانسی کے پھندے کی طرف پہنچ گیا۔ قاضی صاحب نے جلاد کو حکم دیا کہ پھانسی کا پھندا اس کے گلے میں پہنایا جائے، لیکن پھر قاضی صاحب نے کہا پھانسی کا پھندا پہنانے سے پہلے میں کزن سے اپنی طرف سے ایک آخری خواہش پوچھنا چاہتا ہوں۔ قاضی صاحب اس کے پاس گیا اور کہا کہ کزن تمہاری کوئی ایسی آخری خواہش ہو جو پوری نہ ہوئی ہو؟ تو اس نے کہا کہ قاضی صاحب میرے پاس گاؤں کے سینکڑوں لوگوں کی امانتیں موجود تھی اور وقت ایک دن کا تھا، اسی ایک دن میں میں نے نہیں ایک گھونٹ پانی ہی پیا، نہیں ایک نوالا روٹی کا کھایا، لیکن ابھی ایک امانت ایک بوڑھی عورت جس میں بوڑھی عورت کی بیٹی کا زیورات اور سونے کی سکے تھی جو کہ میں واپس نہیں کر سکا، وہ پلاح جنگل میں پلاح درخت کے نیچے چھپی ہوئی ہے، اگر وہ آپ رقم نکال کر اس بوڑھی عورت کے حوالے کر دے تو یہ آپ کا بہت بڑا احسان ہوگا۔ یہ سن کر
सुनकर काजी साहब की आंखों में आंसू आने लगे और कहा, तुम जैसा नौजवान आज तक मैंने अपनी ज़िंदगी में नहीं देखा। ये सुनकर काजी साहब ने उसी वक्त हुक्म दिया कि इस जेलर की जगह मुझे फांसी दी जाए। ये खबर सुनकर तमाम गांव वाले बड़े हैरान हो गए। तो इतने में जेलर साहब ने कहा, नहीं काजी साहब, इस नौजवान की जगह मैं फांसी पर चढ़ना चाहता हूँ। तमाम लोग एक दूसरे को देखकर रोने लगे और तमाम गांव वाले ही कहने लगे, इस नौजवान की दियानतदारी ने हमें इतना मुतासिर किया कि हमें इस नौजवान की जगह पर फांसी पर लटकाने के लिए तैयार है। किजन की दियानतदारी और बहादुरी ने गांव वालों को इतना मुतासिर किया कि सारे का सारा गांव किजन की जगह सजा भुगतने के लिए तैयार हो गया। पूरे गांव में हलचल मच गई। तो उसी दौरान उसी जगह से सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी रहमतुल्लाह अलैहि का काफिला गुजर रहा था। उसी गांव में बहुत ज़्यादा हुजूम होने की वजह से सुल्तान अपनी सिपाही को हुक्म दिया कि जाकर मालूम करो कि आखिर इस गांव में इतना ज़्यादा हुजूम क्यों है। सिपाही गया और आकर उसने जो सुल्तान को खबर दी, उसने सुल्तान को हिला कर रख दिया। उसने सुल्तान को बताया कि हुजूर, आज इसी गांव की चौराहे पर एक नौजवान को फांसी दी जाने वाली थी, लेकिन ऐन मौके पर काजी साहब कहने लगा कि मुझे इस नौजवान की जगह फांसी दी जाए। जिस जगह काजी साहब ने उस नौजवान को फांसी की सज़ा सुनाई, वह खुद उसी की जगह फांसी पर लटकने के लिए तैयार हो गया। और फिर चंद लम्हों बाद उसी जेलर ने जिसने उसको इतनी दिन जेल में रखा, वह भी इसकी जगह फांसी पर लटकने के लिए तैयार हो गए। हत्ता कि जिस गांव के बच्चे को उस नौजवान ने कत्ल किया, वह सारे का सारा गांव उस नौजवान की जगह सजा भुगतने के लिए तैयार हो गई। ये सुनकर सुल्तान बड़ा हैरान हुआ कि आखिर वह नौजवान है कौन। आखिर इस नौजवान में ऐसी क्या बात है कि इसकी जगह तमाम लोग फांसी पर लटकने के लिए तैयार हो गए। तो सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी रहमतुल्लाह अलैहि सीधा घोड़े पर सवार उसी जगह पर पहुंचे और जाकर काजी साहब को कहा, काजी साहब, आखिर क्या मामला है। तमाम लोगों ने जब सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी रहमतुल्लाह अलैहि को देखा तो गांव दौड़ लग गई और काजी साहब ने सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी को किजन की शुरू से लेकर आखिर तक दियानतदारी और बहादुरी से बड़ी दास्तान सुनाई। सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी ने सारी दास्तान सुनकर सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी रहमतुल्लाह अलैहि की आंखों में आंसू आने लगे। फिर इतने में सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी रहमतुल्लाह अलैहि ने किजन को कहा कि बेशक गलती से कत्ल हुआ, लिहाजा तुम इस मौत को शहादत की मौत समझो और शहादत का बहुत बड़ा रुतबा होता है और तुम्हारी दियानतदारी की दास्तान तारीख में लिखी जाएगी। जब उस नौजवान को फांसी दी जाने लगी तो उसी वक्त उसी गांव के उस नौजवान बच्चे के बाप और उसकी माँ रो रो कर चीख चीख कर कहने लगे, सुल्तान मुअज़्ज़म, इस नौजवान को हम अपने बेटे का खून माफ़ करते हैं। हम तो सिर्फ इस नौजवान की दियानतदारी बहादुरी को देख रहे थे ताकि इस बात को तारीख में लिखा जाए कि एक नौजवान की बहादुरी और दियानतदारी से काजी साहब जिसने अपनी कलम से इस नौजवान को फांसी की सज़ा सुनाई और जेलर हत्ता के तमाम गाँव वाले मुतासिर होकर इस नौजवान की जगह फांसी पर लटकने के लिए
تیار ہو گئی، اور اس کے بعد ان دونوں نے خزن کو انہی زمیندار کے بیٹے کو معاف کر دیا، اور تمام گاؤں میں اس خوشی پر جشن کا انتظام کر لیا گیا۔ اور اس کے بعد خزن کا نام تاریخ میں اتنا مشہور ہوا کہ خزن کے بعد لوگ بڑے بڑے بادشاہوں اور سرداروں کو خزن کا نام رکھتے ہوئے فخر محسوس کرتے تھے، اور بہت سی تاریخ میں ایسی سردار اور بادشاہ گزرے جن کا نام خزن رکھا گیا، اور یہ نام صرف خزن کی بہادری